اور جب زمانے بڑھتے گئے اور سلطان محمد فاتح کا جب زمانہ آیا، اس وقت میں یورپ کا جو سب سے بڑا سینٹر اور مرکز تھا قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا تھا، ترکی، اور ترکی کے اندر قسطنطنیہ جسے کہتے تھے اور آج ہم اس کو استنبول کہتے ہیں، وہاں پر آیا صوفیہ کا چرچ تھا، اور وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا عیسائیوں کا، سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑا سینٹر ان کا، اور دنیا کا سب سے بڑا چرچ بھی وہاں پر تھا۔ لیکن بہت لوگوں نے کوششیں کی اس کو فتح کرنے کی، نہیں کر سکے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑھے اور بزرگ ہو چکے تھے، ان کے زمانے میں ایک لشکر روانہ ہوا اس کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس لشکر کے ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ وہ لشکر جو روانہ ہوا تھا وہ کشتیوں کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے دین کی محنت کے لیے سفر کر کے جائے گا وہ جنتی لشکر ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا راستے میں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے انتقال سے پہلے یہ کہا کہ مجھے مرنے کے بعد راستے میں دفن مت کرنا، میری میت کو ساتھ میں لے کر چلو، جب دشمنوں کے علاقے میں پہنچ جائے وہاں پہ جا کے میری قبر تم نے کھودنا اور مجھے دفن کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میرا انتقال تیرے دین کی محنت کے لیے ہوا تھا اور میری قبر بھی وہاں بنی تھی، اور مجھے قبر قیامت کے دن دشمنوں کے علاقے سے اٹھایا جائے، اس لیے میں نے قبر بھی وہاں پر بنائی۔ تو ترکی کے اندر آج بھی جامع ابو ایوب انصاری کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے، اور وہیں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر بھی ہے۔ تو چلے گئے مسلمان اس قلعے کے کنارے پر، اور قلعے کی دیوار کو لگ کر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنائی گئی، مگر بہت کوششیں ہوئی لیکن وہ قلعہ فتح نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو استنبول شہر ہے یہ اس کی تین طرف سے جو ہے پانی ہے، تینوں طرف سے، اور ایک طرف سے صرف مٹی ہے۔ جو ایک طرف سے مٹی تھی وہاں پر عیسائیوں نے ایسی بڑی بڑی جو ہے فصیلیں بنائی ہوئی تھی، فصیل جسے کہتے ہیں، دیواریں جو ہوتی ہے نا، ایک تو دیوار ہوتی ہے ہماری 9 انچ کی یا 6 انچ کی، اس کو ایسا طاقت سے لات مارے تو ادھر سے ادھر پیر نکل جانا آدمی کا، اور دوسرے فصیل ہوتی ہے۔ وہ فصیل کتنی بڑی ہوتی ہے؟ وہ فصیل ہوتی ہے ہماری جتنی بڑی مسجد ہے اس سے ڈبل فصیل ہوتی ہے، کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ 10 فٹ کی دیوار بنائی جاتی ہے، یعنی چوڑی ایسی زمین کے اوپر، اور ادھر سے 10 فٹ کی دیوار، اور جو دونوں 10-10 فٹ کی دیواریں ہوتی ہے اس کے بیچ میں پتھر بھرے جاتے ہیں۔ کیا بھرے جاتے ہیں؟ پتھر بھرے جاتے تھے، بڑے بڑے چٹانیں اور پتھر اس میں ڈالی جاتی تھی، تاکہ دشمن اگر توپ سے بھی مقابلہ کرے تو وہ فصیل کو توڑ سکے۔ کیا اگر آپ کو فصیل دیکھنے کا ہے تو دولت آباد کا قلعہ دیکھ کر آؤ، آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا فصیلیں کیسی ہوتی تھی۔ اور پھر ایسی ایک فصیل نہیں بنائی انہوں نے، 2 فصیلیں بنائی دور دور، اور ان دونوں کے بیچ میں خندق بنائی پانی کی، کہ پانی اس کے اندر، اور وہ 2 فصیلیں ایسی ہوتی تھی دشمن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ چلو مان لو دشمن بہت طاقتور بھی ہے، اور ایک فصیل بھی اگر وہ پار کر لے تو پھر اس کے آگے کیا ہے؟ پانی ہے، وہ آگے کی فصیل کو پار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی فصیلیں بنائی جاتی تھی، ہمارے زمانے کے جیسے نہیں۔ ابھی آج کل تو دیواریں بھی ریڈی میڈ مل رہی ہے، 2 انچ کی 1 انچ کی، وہ فصیلیں ایسی ہوتی تھی۔ تو وہ لوگوں نے جب بنائے بھی، آج وہ فصیلیں 5-5 اور 6-6 ہزار سال سے ٹکی ہوئی ہے اسی جگہ پر، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکا۔ تو مسلمانوں نے اس فصیل کے کنارے پر کئی مہینوں تک قیام کیا اور بہت کوشش کی،
ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کس طریقے کو اختیار کیا جائے، مگر نہیں کر سکے اور وہ لشکر وہاں سے واپس آ گئے۔ سلطان محمد فاتح جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرے گا اور کشتیوں سے سفر کر کے فتح حاصل کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا، یہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے ریسرچ کیا کہ قسطنطنیہ استنبول جو شہر ہے وہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو دیکھے کہ ایک طرف سے تو پوری فصیل ہے، ادھر سے تو کوئی اس شہر پہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، باقی جو 3 طرف سے بھی جو بنایا ہوا ہے وہ بھی پوری فصیلیں بنائی انہوں نے، اور ایک جگہ پہ صرف ایک گیٹ بنا ہوا ہے جس میں سے شہر کے اندر آنے اور جانے کا راستہ ہے، لیکن وہ گیٹ سمندر کے اندر بنا ہوا ہے، اور شہر میں جس کو بھی آنا ہے انہیں یا تو کشتی سے آنا یا تو ناؤ سے آنا، اس کے علاوہ شہر میں داخلے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور اس شہر کے اندر وہ آیا صوفیہ کا جو ہے سب سے بڑا چرچ تھا۔ تو سلطان محمد فاتح جو ہے وہ سوچنے لگے کہ اس کو کیسے فتح کیا جائے۔ اب سامنے سے، کیونکہ ترکی جو ملک ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہ آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یوروپ کے اندر ہے، اور استنبول شہر کے سامنے کا جو ایریا ہے جو یوروپ کے اندر ہے، اور جو شہر ہے وہ آدھا جو ہے ابھی آج کے زمانے میں ایشیا میں ہے۔ گیٹ جو بنا ہوا ہے وہ ایشیا والے علاقے میں ہے، اور بیچ میں تقریباً 1 کلومیٹر کی سمندر کی ایک ایسی خلیج ہے، گلف ہے، اور اس کے سامنے جو یوروپ کا ایریا ہے اس میں پورے پہاڑ ہے، وہاں پر جس کو بھی آنا اس نے اسی راستے سے آنا۔ تو سلطان محمد فاتح جو تھے انہوں نے تاریخ میں وہ رسک اٹھایا جو رسک آج کے دنیا میں آج کوئی اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کشتیوں کو پانی میں چلتے ہوئے دیکھا، ندیوں میں چلتے ہوئے دیکھا، سمندروں میں چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کشتیوں کو پہاڑوں پہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ کہاں پہ چلانے کا؟ پہاڑوں کے اوپر۔ ایسی ترتیب بنائی انہوں نے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جو ہے ترکی کو فتح کرنا ہے، اور وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، اپنی پوری ترتیب دی، فوج کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے پوری فوج جو ہے بالکل وہ پہاڑوں کے کنارے پہ جہاں سے دشمنوں کو بالکل نظر نہ آئے کہ کون حملہ کرنے والا ہے، وہاں پہ اپنی پوری فوج کو انہوں نے تیار کر دیا، اور اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیے تاکہ وہ دعا کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ اور کشتیاں جو بنائی گئی، کشتیوں کے نیچے انہوں نے چربی لگانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ زمانے میں ڈالڈا گھی تو نکلا نہیں تھا، تو چربی سے استعمال اس کو لایا جاتا تھا، اور ابھی بھی جو ڈالڈا ملتا ہے وہ چربی ہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جانوروں کی جو چربی ہوتی ہے وہ کشتی کے نیچے لگانے کا حکم دیا۔ اب ان کی جتنی کشتیاں تھیں وہ کشتیاں بن کے ریڈی تھی، اور تمام کشتیوں کے نیچے اچھی طرح سے چربی لگائی گئی، اور چربی لگانے کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا، اب اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھانے کے بعد ان کے جتنے فوجی تھے انہوں نے سب کو پہلے تو ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا، کیونکہ وہ زمانے میں جو بادشاہ بھی ہوتے تھے وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے، بڑے بڑے دیندار ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے کا مان لو چھوڑ دو، ابھی آج کے زمانے میں اگر گرام پنچایت ممبر بھی دیندار نہیں ہے تو بات الگ ہے کہ وہ بھی بے دین ہوتا ہے، لیکن وہ زمانے کے بادشاہ بھی دیندار ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے اپنی فوج کو سمجھایا اور ان سے یہ کہا کہ لوگوں، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر تمہیں کامیابی ملیں گی تو وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میری امت کا وہ لشکر جو کشتیوں کے ذریعے سے سفر کر کے فتح حاصل کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا، تم سارے کے سارے جنتی شمار ہوں گے، سب سے بڑی فضیلت تو تمہارے لیے یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ دیکھو یہ جو دشمن ہیں یہ دشمنوں کا مرکز ہے، ان کا سینٹر ہے،
اگر تم نے یہاں پر فتح حاصل کر لی اور آیا صوفیہ کے چرچ میں جا کر اگر ہم نے اذان دے دی تو یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہوں گی اور پھر پورے دنیا میں اسلام سر بلند ہو جائے گا۔ اب جو فوجی تھے ان کے ساتھ وہ بھی سب نمازی تھے، دیندار تھے، کیونکہ جیسا بادشاہ ہوتا ہے اس کے اثرات ان کی رعایا کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ جیسی مغرب کا وقت ہو گیا اس کے بعد سلطان محمد فاتح جو تھے، ان کو محمد فاتح اسی لیے کہا جاتا ہے، فاتح یعنی کامیابی حاصل کرنے والا، ونر جسے کہیں گے انگریزی میں۔ اب پہاڑوں کے اوپر جو ہے کشتیاں چڑھانے کا، بڑے بڑے بیل، بڑے بڑے خچر انہوں نے ساتھ میں لیے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے، اور وہ کشتیاں کھینچ کے کسی بھی طریقے سے جو ہے انہوں نے تمام کشتیوں کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈالنے کا انتظام کیا کہ تمام کشتیاں سمندر میں راتوں رات پہنچ جانا چاہیے۔ اور ان کی جو فوج تھی پوری، جس میں ہزاروں ان کے جو لڑنے والے مجاہدین تھے اور جو لڑنے والے ان کے اللہ والے تھے، وہ تمام بھی پیدل ہی جو ہے وہ کشتیوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جانے کا کام کرتے رہے۔ اب دشمن جو تھے سامنے سے قسطنطنیہ استنبول میں، وہ سارے کے سارے بے فکر، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے اوپر اب صبح میں اچانک حملہ ہونے والا ہے۔ اور وہ جو اللہ والے تھے اس زمانے کے، ان کے ساتھ میں وہ مراقبے میں اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، بس اللہ سے مانگتے ہوئے کہ اے اللہ، قسطنطنیہ کی جو کامیابی ہے وہ اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور تو مسلمانوں کو کامیابی عطا کر۔ تہجد کا وقت قریب آتے آتے رات بھر یہ پوری فوج کشتیوں کو پہاڑوں کے ذریعے سے، جو انہوں نے بیچاروں نے اتنی محنت کی، چربی وغیرہ لگا کے پوری کشتیوں کو پانی کے اندر اتار دیا۔ اب ساری کشتیاں پانی میں پہنچ چکی تھیں۔ پھر ہتھیار لے جائے گئے، توپیں وغیرہ اس زمانے میں جو تھی، وہ توپوں کو لے جا کر کشتیوں میں اچھی طرح سے سیٹ کر دیا گیا۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا، ان اللہ والوں نے دعا کی اور سارے لشکر نے فجر کی نماز بھی پڑھی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ تو اس لشکر کی لاج رکھنا، اور ظہر کی نماز انشاءاللہ تمہارا پورا لشکر آیا صوفیہ کے چرچ کے اندر پڑے گا، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ اور اللہ نے ویسے ہی کیا۔ اب یہ سارا لشکر، کیونکہ ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ کون سا تھا؟ صرف وہ جو لکڑی کا دروازہ تھا، بس اس ایک راستے سے ہی یہ داخل ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ تو راستہ تھا نہیں۔ سارے لشکر نے پوری کشتیاں لے جا کر اس گیٹ کے سامنے کھڑے کر دیا، اور صبح ہونے کا سب انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، دن نکلا، تو دشمنوں کے جو لشکر کے لوگ تھے انہوں نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا جو آج کا دن نکلے گا، ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے نعرہ تکبیر پڑھنے کا حکم دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر دشمنوں کے گیٹ پر اور دروازے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جیسے ہی توپ سے جب گولے نکلنا شروع ہوئے تو وہ دروازے کو ٹوٹنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لگا، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ دروازہ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور زمین پہ گر گیا۔ جیسے ہی گرا، اس کے بعد ساری کے ساری جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ پورا زمین کے اوپر اترا، اور اترنے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد پھر مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور جیسے ہی بادشاہ قتل ہو گیا اس کے بعد تو حکومت مسلمانوں کی ہو گئی، اور پورے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اور فتح کرنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہونے تک پورے قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 50 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا، وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اس کو بہت بڑا انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے، اور وہ میوزیم کے اندر دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ آج یہاں تک اگر کہا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو میوزیم ہے وہ آیا صوفیہ کا جو چرچ تھا اس زمانے میں وہ ہے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آج جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لکڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوپی تھی، یہ تمام چیزیں، آپ کا پیالہ وغیرہ جو ہے وہ آج بھی اسی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ آیا صوفیہ کا جو چرچ تھا اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر سلطان محمد فاتح نے اس میں جتنی تصویریں لگی ہوئی تھی وہ تمام تصویروں کو توڑنے اور مٹانے کا حکم دیا۔ وہ سب مٹانے کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد میں پھر اس مسجد کے اندر اس میں جو ہے نماز پڑھی گئی اس چرچ میں، اور اس کو مسجد بنا دیا گیا، اور وہ مسجد بن گئی۔ اور مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ارے یہ تو مسلمانوں نے ان پہ ظلم کیا، زبردستی ان کے ملک میں داخل ہوئے۔ وہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ میں ویسا معاملہ کر رہے تھے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کے لشکر ملتے تو یہ عیسائی جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا علاقوں سے سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا، جہاں مسلمان ملتے ان کا قتل عام کر دیا جاتا۔ وہاں پہ قریب قریب بارڈر کے جو مسلمان تھے ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، مسجدیں تعمیر کرنا مشکل ہو گیا تھا، کئی مسجدوں کو اس نے مسمار کر دیا تھا۔ اور یہ ساری خبریں سن سن کر سلطان محمد فاتح جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کم سے کم تو اس کی فتح کا کام میرے سے کرا لے۔ اور اس کے بعد مجبور ہو کے سلطان محمد فاتح کو اس کے ملک پر حملہ کرنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا گیا سلطان محمد فاتح کے نام سے، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ترکی کو اور قسطنطنیہ کو جو ہے فتح عطا فرمائی تھی۔